تو ایک تو چیز ہے وجود، اور ایک چیز ہے کہ تقرب الی اللہ میں مثنوی کا مقام۔ مولانا نے مثنوی میں بعض حکایات ایسی ذکر کی ہیں جو اصل میں ان کی نہیں ہیں، اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ انہیں حوالہ دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ بڑے آدمیوں میں ایسے ہو جاتا ہے کہ عمر کے ایک حصے میں جب وہ علم کی دنیا میں تیر رہے ہوتے ہیں تو جلد اور صفحہ اور حوالہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور جب عمر ڈھلتی ہے اور معرفت الہیہ میں ترقی ہوتی ہے اور خشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر جو وہ کہہ دیں وہی سند ہو جاتا ہے۔ ہر او کے آن سلطان بود او ہرچے گویا دام بود۔ ہر وہ جو خود اپنی ذات میں بادشاہ ہو، جب وہ کسی کام کا کہہ دے تو بس ہونے ہی سمجھو۔ تو اس وقت علوم کا مغز اور نچوڑ سامنے آ جاتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھانہ بھون، اور تھانوی رحمۃ اللہ سے یہ کہا کہ حضرت مجھے پڑھا دیں، تو حضرت اس پہ ہنسے اور فرمایا کہ مولوی صاحب مدت گزری، کانپور میں پڑھایا تھا، اب نہ وہ اصطلاحات یاد ہیں، نہ وہ چیزیں یاد ہیں، نہ کتابوں کے نام یاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت پھر ابھی تو وقت اب ہی تو وہ وقت آیا ہے کہ جب میں آپ سے پڑھوں۔ تو جب چلے گئے تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسے کام کی بات کہی، کیسے سمجھدار ہیں کہ بادام اور گری ٹوٹی، اور جب روغن بادام پیدا ہوا اور بادام کا تیل نکلا تو اس نے کہا اب ہی تو وقت آیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ تو معروم ان جیسا آدمی کون سا تھا، ان کا کسی بات کو کہہ دینا یہ خود سند تھا۔ لیکن ایک حکایت انہوں نے جاحظ سے لی ہے، کتاب الحیوان میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی طرح یہ جو تھے زمخشری ان کے ہاں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور عبداللہ انصاری نے عقل اور عشق پہ ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی ہے۔ اسی لیے معروم نے مثنوی میں فرمایا ہے کہ مجھ سے دو آدمی پہلے گزرے ہیں، ایک حکیم سنائی اور ایک وہ فرید الدین عطار۔ اور سنائی اور عطار کے بعد وہ دو آنکھیں تھیں، تیسرا میں آیا ہوں۔ اور پھر ان کے بعد چوتھا آدمی، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسے مانا جائے، لیکن ہمارا خیال ہے چوتھا آدمی ان کے بعد جو امت میں پیدا ہوا ہے، جس نے ان کے متعلق کہا کہ اے امام عاشقاں، اللہ کے عشق میں جو فنا ہو گئے ہیں ان کا امام ہے تو، یہ علامہ اقبال تھا۔ دائمی حضور اور استغراق تک کی کیفیات، یہ چیزیں ان کے ہاں تھیں۔ وہ بھی ایک مستقل موضوع ہے، لیکن حکایت مولانا نے یہ بیان کی ہے، سب نے، کسی نے نام لے کے، کسی نے بے نامی سے، کسی نے تفصیل سے، کسی نے اجمال سے،
کہ ایک آدمی بہت بڑا صاحب علم بیٹھا ہوا تھا اور اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے گھر کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھتا تھا۔ ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ اسے جانتا تھا اور اس نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے باہر سے جواب دیا کہ منم، میں ہوں۔ اس نے کہا دنیا میں منم نام کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے میں پہچانتا ہوں، میں ہوں۔ یہ کس کا نام ہے مجھے نہیں معلوم، دنیا میں کوئی ایسا میرا جاننے والا۔ اتنے میں ایک اور آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کون؟ تو اس نے کہا میں ایک مسافر ہوں اور پڑھنے کے لیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ حکمت سیکھوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہ حکمتیں جو آپ کی صحبت میں ہوتی ہیں انہیں مجھے بھی نصیب ہوں۔ تو انہوں نے کہا آ جا۔ وہ جو پہلا کھڑا تھا اس نے زبردستی گھسنے کی کوشش کی اور انہوں نے اسے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم جو کہتے ہو نا منم، میں ہوں، جب تم نہ رہو تو پھر آنا، اور دروازہ بند کر دیا۔ سال ایک بیچارہ روتا رہا، دریا و صحرا کے سفر کیے، کہاں کہاں پہنچا، اپنے آپ کو مٹایا، اور سال بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کون؟ اس نے کہا اب تو ہی تو۔ تو نے دروازہ کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ اب تو ٹھیک ہے، اب آ جا اور اب بیٹھ۔ تو وجود کی وحدت اور وجود کی ثنائیت، دوہرا پن، دو ہونا، اس پہ مرحوم نے مثنوی میں یہ چیزیں کئی بار دہرائی ہیں، اور کئی بار مولانا کا بڑا اچھا یہ موضوع ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک شعر ہے، اور اسی یہ جو حکایت آپ سے بیان کی ہے، اسی کو مولانا نے بیان کر کے پھر اس سے نتیجہ کیا نکالا ہے۔ کہتے ہیں اے خدا جان را تو بنما آن مقام، اے خدا میری جان کو ایک ایسا مقام عنایت فرما کہ در وے کہ اس مقام پر پہنچ کے بے حرف می رویت کلام، اللہ تجھ سے بغیر الفاظ کے کلام ہونے لگے۔ یہ کمال کا شعر کہا ہے کہ اللہ مجھے وہ مقام عنایت فرما اور وہ جہان دکھا کہ اس مقام ہمام پر حقیقت بالکل کھل کے سامنے آ جائے اور الفاظ محتاجی ان کی نہ رہے اور میں معانی تک پہنچوں۔ معانی لامحدود ہوتے ہیں اور حرف معانی کو قید کر دیتا ہے، اور معانی پر حجابات ہوتے ہیں، اور آخری حجاب جو معانی کو بالکل واضح کر دیتا ہے وہ لفظ کا چاک کر دینا ہے، الفاظ کا کاٹ دینا۔ ساری بحث درس نظامی کی اکثر حصہ اس کا 90%، 95% الفاظ کی بحث پہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ لفظ مصنف لایا ہے تو کس لیے لایا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا تھا، اس کو کیوں نہیں استعمال کیا۔ ان تمام الفاظ کو کاٹ کر جب معانی کی دنیا میں پہنچتا ہے اور وہاں پر بغیر الفاظ کے حقیقت سے ہم کلام ہوتا ہے، تو بس یہ ہے وصال۔ اس لیے وجود حال بن جائے، یہ ہونا چاہیے
کہ وجود حال بن جائے اور ذوق بڑھے، اور ذوق فائنل ایکسپیرینس ہے،